بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرأيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ کتاب خدا میں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک یقیناً 12 مہینے۔ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ان میں سے 4 مہینے حرمت کے، یہی مستحکم دین ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تم سب مشرکین سے لڑو جیسا کہ تم سب سے لڑتے ہیں۔ جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ حرمت کے مہینوں میں تقدیم و تاخیر بے شک کفر میں اضافہ کرتا ہے جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ کسی سال ایک مہینے کو حلال اور کسی سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ وہ مقدار بھی پوری کر لیں جسے اللہ نے حرام کیا، ساتھ ہی خدا کے حرام کو حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال انہیں بھلے کر کے دکھائے جاتے ہیں اور اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی جگہ دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہو؟ دنیاوی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا۔ تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو جان لو کہ اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی جب کفار نے انہیں نکالا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، وہ 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ رنج نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر اپنا سکون نازل فرمایا، ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور یوں اس نے کافروں کا کلمہ نیچے کر دیا اور اللہ کا کلمہ تو سب سے بالا تر ہے۔ اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، تم ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی ہر حالت میں نکل پڑو، کمزور ہو یا توانا، اور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرو۔ اگر تم سمجھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان آیات میں ذات پروردگار یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہ سکتی جو اپنا دفاع کرنا نہیں جانتی اور اپنے امام کے پکارنے پر زمین پر چمٹ جاتی ہے، یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرتے۔
بلکہ اسے اپنا سمجھتے ہیں اور اپنے رہبر کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول کریم کی آواز پر لبیک نہ کہنے والوں سے اللہ نے سخت لہجے میں بات کی۔ اگر تم نے رسول کی مدد نہ کی تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ جس نے اپنے رسول کی اس وقت مدد کی جب وہ دو میں کا دوسرا تھا، یعنی کوئی تیسرا آدمی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ حالت بھی یہی تھی کہ وہ اپنے تنہا ساتھی یعنی وہ خلیفہ اول سے فرما رہے تھے، حزن نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكافرين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثاهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ اگر آسانی سے حاصل ہونے والا کوئی فائدہ ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے چل پڑتے، لیکن یہ مسافت انہیں دور نظر آئی۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو یقیناً ہم آپ کے ساتھ چل دیتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ کو علم ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹ بولے۔ اے رسول، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی قبل اس کے کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ سچے کون ہیں اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ ان آیات کے اندر یہ جنگ مکمل طور پر ایک امتحان تھی جس سے بہت سے لوگوں کی حقیقت عیاں ہونی تھی، اور کلام اللہ میں ان لوگوں کے ایمان کا وزن ثابت ہو گیا کہ منافقین اور خفیف الایمان جن کا ایمان کمزور ہے، لوگوں کے چہرے بے نقاب ہونے تھے، ان کی ترجیحات کیا تھی، وہ جنگ میں آئے کیوں تھے، مال غنیمت کے لیے آئے تھے یا خود رسول اللہ کے دشمن بن کے آئے تھے، یا پھر دشمن کے طرف سے رسول اللہ کے لشکر میں گھسے ہوئے تھے اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ ظاہر ہوں سب کے سب۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ہرگز آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے، اور اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی اجازت یقیناً وہ ہی لوگ مانگیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں مبتلا ہیں، بس اس طرح وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے سامان کی کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ناپسند تھا، اس لیے اس نے ان سے توفیق سلب کر لی اور انہیں ہلنے بھی نہ دیا۔ کہہ دیا گیا تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارے لیے صرف خرابی میں اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ کھڑا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے درمیان ان کے جاسوس اب بھی موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کا حال خوب جانتا ہے۔ جب ان لوگوں میں جہاد کا شوق نہ تھا، اللہ نے بھی ان سے توفیق سلب کر لی، راستے سارے بند کر دیے۔ اور کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ یہ مخلص نہیں تھے، اسلام کے مخلص نہیں تھے، منافقین تھے، ضعیف الایمان تھے۔ اس لیے ذات پروردگار نے کہا تم یہیں کے یہیں بیٹھے رہو۔ لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔
إن تصبك حسنة تسؤوهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ یہ لوگ پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کرتے رہے، آپ کے لیے بہت سی باتوں میں الٹ پھیر بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا فیصلہ غالب ہوا اور وہ برا مانتے رہ گئے۔ ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو یقیناً گھیر رکھا ہے۔ اگر آپ کا بھلا ہوتا تو انہیں دکھ ہوتا، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ درست کر رکھا ہے، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے۔ ان آیات میں بھی جنگ احد کے حوالے سے ہے کہ کچھ منافقین نے یہ عذر تراش لیا کہ اس جنگ میں شرکت کریں تو ممکن ہے مال غنیمت کا لالچ انہیں گمراہ کر دے، یا ممکن ہے وہ خوش شکلی میں مشہور رومی خواتین پر فتنہ ہو جائیں۔ جواب میں فرمائیں اس قسم کے فتنے میں تم مبتلا ہو چکے ہو، یہی عذر تراشی جو پہلے بہانے بنا رہے ہو سب سے بڑا فتنہ ہے۔